ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمروں میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت، پیار اور دل لگی کی بات بھی کرتی تھی، ہنسی کھیل بھی کر لیتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد تو ابو بکر صدیق ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بیٹی کی اس بات کو سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی اور نبی علیہ السلام کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگی فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، قرآن ملا ان کے صدقے میں، پروردگار کی معرفت ملی ان کے صدقے میں، اسلام ملا ان کے صدقے میں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کی کہ بہت زیادہ۔ جب بہت زیادہ تعریفیں کر چکی تو کہنے لگی اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سی؟ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ اگر آپ کے خاوند علی المرتضیٰ ہیں تو پھر میرے خاوند بھی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ابھی سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری بات کہی کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمانے لگی قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گی تو آپ کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور فاطمہ جب میں اٹھوں گی تو میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہ کر فرمانے لگی کہ فاطمہ میرے دل میں ایک بات اور آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ تو فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں تخت پر بیٹھے گی تو تیرے تخت پر علی المرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے تخت پر محمد مصطفیٰ ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی، اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو چند ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کواری نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہوں، اور جتنی بھی آپ علیہ السلام کی ازواج تھی وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، میں ہی ایک تھی جو کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اس وقت ابھی پورے طور پر بالغ نہیں تھی، عمر چھوٹی تھی، تو محدثین نے لکھا کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے بلوغ کے بعد کی سب سے پہلی نظر نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پڑی۔ وہ ایسی حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ فرمایا کرتی تھی کہ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرا سکوں۔ فرماتی ہے میرا ایک دوپٹہ تھا جس کی زمین سفید تھی اور اس کے اوپر کالی دھاریاں تھیں۔ فرماتی ہے میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اعزاز اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہے ایک دوسرا اعزاز مجھے یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے، اور فرماتی تھی کہ ایک اعزاز مجھ کو یہ ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ حالانکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگی، بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، لیکن اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ پاک لوگ ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔ فرماتی ہیں لیکن مجھ پر جب تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلوانے کے بجائے علیم بذات الصدور ذات نے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔
ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتی تھی کہ اعزاز بھی مجھے ملا۔ پھر فرماتی تھی کہ ایک اعزاز مجھے اور ملا، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام آخری مرتبہ جب بستر علالت پر تھے، آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، اور میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی، اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ کسی انسان کی کیسی خوش نصیبی ہے۔ وہی تو گودیں تھی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی۔ ایک صدیق اکبر کی گود، جن کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور ان کو صدیق کا مقام دے دیا، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کہ محبوب نے اپنی وفات سے پہلے اس گود میں سر رکھا، اللہ نے ان کو صدیقہ کا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا کرتی تھی کہ ایک اعزاز مجھے یہ بھی ملا کہ میرا ہی حجرہ تھا جہاں نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا، جو گنبد خضرا بنا، اور قیامت کے دن اسی حجرے سے نبی علیہ السلام اٹھیں گے اور امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت اعزاز دیے، چنانچہ بہت ساری احادیث کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، تو ان کا علمی مرتبہ اور علمی مقام بھی بہت بڑا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔